امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین کے ہنسنے مسکرانے کے اثبات میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ یضحک اللہ الی رجلین. یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی ہے. مسلم کے الفاظ اس طریقے سے ہیں، اس روایت کو ہم پورا دیکھ لیتے ہیں. یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر کلاہما یدخل الجنہ فقالوا کیف یا رسول اللہ قال یقاتل هذا فی سبیل اللہ عز وجل فیستشہد ثم یتوب اللہ علی القاتل فیسلم فیقاتل فی سبیل اللہ عز وجل فیستشہد. یہ روایت ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العالمین دو آدمی پر ہنستا ہے، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، اور دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو گیا جو قتل کرنے والا ہے. ثم یتوب اللہ علی القاتل، جو قتل کیا، جو قاتل ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے توبہ کو قبول کیا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا. جب مسلمان بن گیا فیقاتل فی سبیل اللہ، تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے لگا اور وہ بھی شہید ہو گیا. اس طرح دونوں شہید ہو گئے تو اور دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین دونوں سے ہنستا ہے. یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہنستا ہے، مسکراتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے. ضحک اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے. شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہنسنا یہ سنت سے اور سلف کی اجماع سے ثابت ہے، اور اسی روایت کو پیش کرتے ہیں حدیث رسول میں، اور سلف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس اللہ رب العالمین کے لیے صفت ضحک ہنسنا کو سلف نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ ثابت ہے، لہذا ہم کو بھی اس صفت کو ثابت کرنا واجب ہے، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے اور بغیر تکییف کے اور بلا تمثیل کے. اور یہ ہنسنا اللہ رب العالمین کا حقیقی ہے، جیسا اللہ رب العالمین کے لائق ہے اس طریقے سے اللہ تعالی ہنستا ہے. اور یہ فرماتے ہیں کہ معطلہ اہل تعطیل ہنسنے کو غلط تفسیر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ثواب دینا ہوتا ہے. جس پر اللہ تعالی ہنستا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب دیتا ہے، جو غلط تفسیر ہے اور اللہ رب العالمین کی ایک صفت کی تحریف ہے، جو صحیح بات نہیں ہے. اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ رب العالمین کے ہنسنے کے بارے میں اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ بھی ایک صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دو آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. اس حدیث میں اللہ رب العالمین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ہنستا ہے. مخلوق بھی ہنستی ہے لیکن دونوں کے ہنسنے میں فرق ہے. یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق بھی ہنستی ہے، اور صحیح بات ہے کہ بندے بھی مسکراتے ہنستے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے، لیکن دونوں میں کوئی برابری، کوئی مشابہت اور کوئی مماثلت نہیں ہے. دونوں میں فرق ہیں. اور اس حدیث کی وضاحت میں یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ قاتل کافر تھا، جو دو آدمی تھے، دونوں قتل لڑے ایک دوسرے سے اور دونوں جنت میں گئے. تو اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ قتل کرنے والا کافر تھا اور جو قتل ہو گیا مقتول وہ مسلمان تھا، مومن تھا. کافر نے مومن کو قتل کر دیا، پھر
کافر نے توبہ کیا اور مسلمان بن گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور پھر یہ جنت میں داخل ہو گیا، تو اس طریقے سے قاتل اور شہید مقتول جنت میں جمع ہو گئے۔ یہ دلیل ہے، اس حدیث کے بعد یہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اس عظیم امر سے ہنستا ہے، تو اللہ رب العالمین کی ایک صفت بھی ہنسنا ہے۔ آگے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا صَحَّ سَنَدُهُ وَأُدِّلَتْ رُوَاتُهُ نُؤْمِنُ بِهِ وَلَا نَرُدُّهُ وَلَا نَجْهَدُهُ وَلَا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایتیں ابھی گزری ہیں اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں، اور اسی جیسی دوسری روایتیں جتنے بھی ہیں جن کی سند صحیح ہیں اور جن کے راوی عادل ہیں، ہم ان روایت پر ایمان لاتے ہیں اور اس کا رد نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی تعویل کرتے ہیں جو اس کے ظاہر کے خلاف ہو، نہ ہی ہم اسے مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور نہ ہی مخلوق کے خصائص سے ہم تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مشابہ اور اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور جو کچھ بھی ذہن میں جس شکل کا بھی خیال آئے یا عقل پر دستک دے، بے شک اللہ رب العالمین اس کے برخلاف ہے۔ تو جو کچھ بھی ذہن میں آتا ہے، بہت سارے لوگ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اور دماغ میں شکل تیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس چیز سے بری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین کو ذہن میں خیال نہیں کیا جا سکتا، اس کی شکل اور صورت کا خیال نہیں کیا جا سکتا، یہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ گویا کہ اس عبارت میں امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ جس حدیث میں جو حدیث صحیح ہو، جس کے روات عادل ہوں اور اس میں اللہ رب العالمین کی کوئی صفت کا ذکر ہو، ہم اس کو مانیں گے، اس کی تعویل نہیں کریں گے، رد نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے، اور کچھ ایسی تعویل نہیں کریں گے کہ ظاہر جو معنی حدیث سے نکلتا ہے اس کے خلاف ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے اور اللہ رب العالمین کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، نہ اس کی صفات کی طرح کوئی چیز ہے، لہذا جو صحیح احادیث سے اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہوتے ہیں ہم ان کو مانیں گے۔ اس عبارت سے کئی چیزیں نکلتی ہے، جیسے کہ اس بات کی طرف شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ جن احادیث میں اللہ کی صفات بیان ہوں ان کی سند صحیح ہونا ضروری ہے۔ جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کیے گئے ہیں ان احادیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، گویا کہ ضعیف احادیث سے اللہ رب العالمین کی صفات کا اس بات نہیں ہوتا ہے۔ جن احادیث میں راوی عادل نہ ہو، تام الضبط نہ ہو، تو اس سے اللہ رب العالمین کی صفات ثابت نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیے حدیث کے صحیح ہونے کے 5 شرط ہیں، حدیث کے صحیح ہونے کے 5 شرط ہیں۔ ما رواہ عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ وعلت القادحہ، یہ شیخ صالح محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ 5 شرطیں ہونی چاہیے صحیح حدیث کی، اور جو بھی اصول حدیث کی کتاب ہیں یہی 5 شرطیں ہیں۔ یہ ہے کہ اس حدیث کو عادل راوی روایت کرتے ہیں، تام الضبط یعنی یادداشت صحیح ہو، اگر کاپی میں لکھ کر رکھے ہوں تو وہ محفوظ ہو، ایسے راوی اس حدیث کو روایت کرنے والے ہوں، اور عادل ہو،
مروت کے خلاف کام نہ کرتے ہوں، عدالت ہو، ثقہ ہوں، تو ایسے راوی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اس کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہو، پہنچتی ہو، متصل السند ہو، یہ تیسری شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہے کہ شاذ نہ ہو، یعنی کسی صحیح حدیث، محفوظ حدیث کے خلاف نہ ہو، تو یا ثقہ راوی کے خلاف روایت نہ کرتے ہوں، شاذ وہ حدیث نہ ہو۔ اسی طریقے سے علت قادحہ نہ ہو، ایسی کوئی علت نہ ہو، سند یا متن میں کوئی علت نہ ہو ضعیف ہونے کی۔ تو یہ 5 شرطیں اگر کسی حدیث میں ہوتی ہیں تو وہ صحیح ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے یہ صحیح سند کا ہونا، صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ یاد رکھیے چاہے وہ خبر متواتر ہو یا خبر احاد ہو۔ اگر خبر واحد بھی ہوں اور صحیح روایت ہیں تو اس سے اللہ رب العالمین کی صفات کا اثبات ہوتا ہے، اور جو کچھ اس سے ثابت ہوتی ہیں باتیں اس پر عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ اور خبر واحد بھی علم یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ خبر واحد علم یقین کا فائدہ نہیں دیتا اور اس سے اللہ رب العالمین کی صفات کا اثبات نہیں ہوتا ہے، وہ غلط ہے۔ خبر واحد اگر صحیح ہوں تو اس سے اللہ رب العالمین کی صفات یعنی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور احکام میں بھی حجت ہوتی ہیں اور عقائد میں بھی حجت ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اور ضعیف حدیث سے عقائد ثابت نہیں ہوتے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر چلنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں ان کو بعین ہی اسی طرح ماننے کی توفیق دے، اور اہل تعطیل اور جو معتزلہ وغیرہ، جہمیہ وغیرہ اللہ رب العالمین کی صفات کی تحریف وغیرہ کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔